بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ کیا آپ کے پاس ایک علمی بات چیت کے لیے تھوڑا وقت ہے؟ اچھا، دلچسپی ہے اس کام میں؟ اگر وقت ہو تو ضرور دلچسپی پیدا ہو جائے گی۔ آئیے اپنی بات ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ آپ نے آج تک یہ جملہ سنا ہے کہ انسان ایک سماجی پرانی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی نظر میں انسان نے خود سماجک بننے کا فیصلہ کیا ہے یا وہ پراکرتک روپ سے ایسا ہے؟ اچھا، انسان کے علاوہ کسی دوسرے پرانی کے بارے میں جانتے ہیں جو سماج میں یا گروہ بنا کر زندگی گزارتا ہو؟ کیا آپ کے ذہن میں خیال آیا ہے کہ انسان نے گروہ کے روپ میں زندگی گزارنے کا سلیقہ مدھو مکھیوں سے سیکھا ہے یا انہوں نے انسانوں سے سیکھا ہے؟ شاید اگر آپ مدھو مکھیوں کے بارے میں تھوڑی اور جانکاری پراپت کر لیں تو اس سوال کا جواب آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ پراکرتی کا ایک پرانی جو گروہ بنا کر اپنا جیون ویتیت کرتا ہے وہ مدھو مکھی ہے۔ ان کے گروہ میں ہمیشہ ایک سردار اور رہبر ہوتا ہے۔ اس پرکار کی اس گروہ کا جیون اسی سردار کے جیوت رہنے پر نربھر کرتا ہے۔ اور جیسے ہی اس سردار کو ہٹایا جائے گا تو فوراً وہ گروہ تتر بتر ہو جائے گا۔ اسی لیے اس گروہ کی باقی مکھیاں اس سردار کی حفاظت کی ہر ممکن کوشش کرتی ہیں۔ یہ رہبر مدھو مکھیوں کی رانی کہلاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مدھو مکھیاں اپنے چھتے کی سب سے اچھی اور محفوظ جگہ اس رانی کے لیے اپلبدھ کراتی ہیں۔ مدھو مکھیوں کا سب سے اچھا اور پوشٹک کھانا ایک ایسی رہسمئی چیز ہے کہ باقی مکھیاں صرف اپنی پیدائش کے 3 دن بعد تک ہی وہ کھانا کھا سکتی ہیں، لیکن رانی اپنی پوری زندگی وہی کھانا کھاتی ہے۔ اگر مدھو مکھیوں کے چھتے کو کوئی خطرہ ہو، جیسے اس میں دھواں پہنچنے لگے، تو سب سے پہلے رانی کی جان بچائی جاتی ہے، چاہے اس میں ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اگر کسی دن رانی چھتے سے کسی بھی وجہ سے باہر جائے تو ساری مکھیاں اپنی اس ساری زحمت کو جو چھتا بنانے میں ہوئی نظر انداز کر کے رانی کے ساتھ نئی جگہ چلی جاتی ہیں۔ اگر چھتا خراب ہو جائے تو جب تک رانی موجود رہے تو مکھیاں کسی دوسری جگہ، یہاں تک کہ اس چھتے سے 1000 گنا اچھی جگہ بھی ملے، تب بھی نہیں جاتی ہیں۔ تو رانی کے لیے اتنی قربانی اور حفاظت کس لیے؟ آخر وہ ایسا کیا کرتی ہے؟ مکھیوں کی پیدائش اور ان کی نسل کی بقا اسی رانی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر رانی نہ ہو تو کوئی مکھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ مدھو مکھیوں کے گروہ میں تقریباً 50,000 مادہ مکھیاں، 2500 نر مکھیاں اور صرف ایک رانی ہوتی ہے۔ چھتے کے اندر اور باہر کا کام مدھو مکھیوں کے بیچ بانٹ دیا جاتا ہے۔ رانی اپنے وشیش کھانے کی وجہ سے اپنے جسم کے اوپری اور اندرونی حصے کے لحاظ سے دوسری مدھو مکھیوں سے بالکل الگ نظر آتی ہے، جیسے کہ رانی کا قد زیادہ بڑا اور اس کا جسم زیادہ شکتیشالی ہوتا ہے۔ باقی مکھیوں کے پاس پراگ ٹوکری اور موم ہوتا ہے، لیکن رانی کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ایک دوسرا فرق یہ ہے کہ رانی 24 گھنٹے میں تقریباً 1400 انڈے دیتی ہے۔ مادہ مکھیاں مئی کے آخر میں پیدا ہوتی ہیں اور تقریباً 6 مہینے تک زندہ رہتی ہیں، اور نر مکھیاں تقریباً 22 دن زندہ رہتی ہیں، اور رانی عام طور پر 3 سے 4 سال تک زندہ رہتی ہے۔ اور رانی کی زندگی کے بارے میں 5، 6 اور 20 سال تک کی رپورٹس بھی ملی ہیں۔ ایک فرینچ اسکالر بلوفیر نے رانی کی زندگی کے بارے میں اپنی ریسرچ کے دوران اس کی لمبی عمر اور روز بروز بڑھتی ہوئی طاقت کے بارے میں نتائج حاصل کیے، اور اس نے ایک مدت تک رانی کی لمبی عمر کا کارن کھوجا۔
تو اس نتیجے پر پہنچا کہ رانی اپنی ساری زندگی اس وشیش کھانے کا استعمال کرتی ہے جو دوسری مکھیاں اس کے لیے اپلبدھ کراتی ہیں، جبکہ باقی مکھیاں اپنی زندگی کی شروعات کے صرف 3 دن تک ہی اس رہسیمئی کھانے کا استعمال کر پاتی ہیں۔ بلوفر نے اس کھانے کا نام ایپیسورم رکھا۔ اس کا یہ ماننا تھا کہ اگر مدمکھیاں ہم انسانوں کے لیے بھی وہی کھانا مہیا کر دیں تو ہماری طاقت، جوانی اور خاص طور پر لمبی عمر کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ دراصل رانی نر مکھیوں کے 300 گنا اور مادہ مکھیوں سے 40 گنا زیادہ زندہ رہتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام عام انسانوں سے کتنی زیادہ عمر گزار چکے ہیں۔ وہی خدا جس نے رانی کی عمر دوسری مکھیوں سے کئی گنا زیادہ کر دی ہے، کیا وہ امام زمانہ علیہ السلام کی عمر ہم جیسے عام انسانوں سے کئی گنا زیادہ نہیں کر سکتا ہے؟ خدا اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب آئیے اسی سوال کی طرف واپس چلتے ہیں جو ہمیں ان حیرت انگیز معلومات تک لے آیا۔ گروہ میں زندگی گزارنے کا سلیقہ انسانوں نے مدمکھیوں سے سیکھا یا انہوں نے انسانوں سے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ بالکل اہم نہیں ہے کہ انہوں نے انسانوں سے سلیقہ سیکھا تھا یا انسانوں نے ان سے سیکھا یا کسی نے کسی سے نہیں سیکھا۔ اہم یہ ہے کہ ہم سے کہا گیا ہے کہ مدھومکھیوں سے سیکھ لیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمنین یتبعوننی والفجار یتبعون المال کما تتبع النحل یعصوبہا وہو رئیسہا۔ مومنین میری پیروی کرتے ہیں اور فاجرین مال دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، جیسے مدھمکھیاں اپنی رانی کی پیروی کرتی ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں چونکہ وہ ان کی سردار ہوتی ہے۔ شیعہ اور اہل سنت حضرات دونوں کی تاریخی کتابوں میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو یہ القاب دیے ہیں: امیر المومنین، قائد الغر المحجلین، یعصوب الدین، یعصوب المومنین، یعصوب المتقین، یعصوب الایمان، یعصوب المسلمین۔ ان سب گروہوں، دین کا گروہ، مومنین کا گروہ، متقین کا گروہ، ایمان کا گروہ، مسلمانوں کا گروہ، ان سب کے یعصوب مولا علی ہیں۔ اور کسی شیعہ کے لیے بات چھپی نہیں ہے کہ دین، مومنین، ایمان، متقین اور تقوی و اسلام کی بقا حضرت علی علیہ السلام کے بابرکت وجود ہی کی وجہ سے ہے۔ ان پر خدا کا درود و سلام۔